بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا اسلام کے تمام حاضرین و ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور سب سے پہلے یہ شعر عرض کرتا چلوں کہ خدا کا خاص ہی احسان ہے یہ اولیاء اللہ، خدا کا خاص ہی احسان ہے یہ اولیاء اللہ، زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ، زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ۔ دوستو، بزرگوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، بچوں، محترم خواتین و حضرات، آپ سب کی خدمت میں آج کی یہ جو حاضری ہے وہ اپنے ایک محترم سائیں عبدالرزاق قریشی صاحب کے لیے تعزیتی پروگرام کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں کہ میرے سائیں محترم حضرت سید عبدالحفیظ شاہ صاحب جو کہ میرے مرشد ہیں، میرے سائیں ہیں، میں نے الحمدللہ ان میں دونوں رنگ دیکھے کہ وہ صاحب شریعت ہستی تھے، با کمال و لاجواب ہستی اور شخصیت کے مالک تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ مستوں کی مستی بھی میرے سائیں محترم کی ذات بابرکات میں موجود تھی۔ لیکن ان کے بعد، ان کے علاوہ، میں نے اپنی زندگی میں اگر کسی مست درویش کو قریب سے دیکھا، سنا اور ان کی قربت اور صحبت نصیب ہوئی تو وہ محترم سائیں عبدالرزاق قریشی صاحب تھے۔ اور آج کی یہ حاضری میں اپنے کمنٹس اور یوں سمجھے کہ بس اپنی ایک ناقص رائے کا اظہار ان کی ذات اور شخصیت کے بارے میں کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ان کی انگلش بہت اچھی تھی، پڑھے لکھے انسان، پڑھی لکھی شخصیت تھے، پھر اولیاء اللہ ظاہری اور باطنی علوم سے منور اور مزین ہوتے ہیں، اور سندھی میں ماشاءاللہ ان کو بڑا کمال حاصل تھا۔ جیسا کہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ ہمیشہ جب بھی میری نشست ان کے پاس ہوتی تھی تو میں ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے، ایک طالب علم کی حیثیت سے وہاں ان کے پاس بیٹھتا تھا، اور خاص طرح سے شہنشاہ اولیاء سندھ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے سندھی کی جو شاعری ہے وہ ان کی زبانی سننے میں بڑا ماشاءاللہ مزہ بھی آتا تھا اور سمجھنے میں بھی بڑا ایک مزہ آتا تھا۔ سائیں سے سوال بھی کرتے تھے کہ اس شعر کا مطلب، اس لفظ کا مطلب کیا ہے؟ آپ بہت سی باتیں اپنی گفتگو میں کر بھی جایا کرتے تھے۔ پھر سائیں محترم سائیں عبدالرزاق قریشی صاحب کی میں زیارت پیش کر رہا ہوں آپ سب کی خدمت میں کہ سائیں عبدالرزاق قریشی صاحب ماشاءاللہ دیکھیں آپ، اور یہ سائیں ناتھن شاہ حضرت سید سخی ناتھن شاہ المعروف سائیں نتھو شاہ بخاری جو سائیں محترم کے مرشد اور سائیں قبلہ و کعبہ، آپ کا مزار مبارک اس طرف ہے، اور یہ سائیں محترم کی یہ تصویر میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ تو میں ایک دو دفعہ حاضری زندگی میں جو نصیب ہوئی، چند حاضریاں، کیونکہ وہ مست درویش تھے اور حیدری سلسلے سے آپ کا شجرہ نسب جو ہے نا، وہ شجرہ موجود ہے اس کتاب میں بھی۔ یہ راہ نجات کتاب ہے جو آپ کا ایک ماشاءاللہ حمد و نعت اور قصیدوں کے حوالے سے ایک بہت اچھی کتاب ماشاءاللہ انہوں نے مرتب کی، اپنے کلاموں کو ایک جگہ جمع کیا۔ دوسرے ایک ان کی تصنیف ماشاءاللہ پنجو پان سنجان، یعنی اپنے آپ کو پہچانو، کہ بہت ایک خوبصورت اچھی کتاب سوال و جواب پر مبنی ہے۔ تو وہ کتاب بھی ہم نے زندگی میں ہمارے سامنے آئی، اور ماشاءاللہ کبھی کبھی پڑھتے بھی ہیں، اور انشاءاللہ پڑھیں گے جب تک زندگی ہے۔ تو یہ بڑے بڑے اس میں اسباق ہیں ماشاءاللہ زندگی کے لیے۔ میں نے جتنی حاضریاں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ وہ قلندری اور حیدری سلسلے کے درویش تھے، تو ماشاءاللہ جو ادب جو میں نے دیکھا حضرت لال شہباز قلندر کی حاضری میں ان کو، وہ میں بڑا اس سے متاثر بھی ہوا،
اور اپنے مرشد سائیں حضرت سائیں نتھو شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جو کوٹری کے میں تو کہتا ہوں بادشاہ ہیں، مرد قلندر، کوٹری شہر کی بہت بڑی ہستی، بہت بڑی شخصیت، تو سائیں جب ان کے پاس حاضر ہوتے تھے تو وہ بھی بڑا عجیب وقت ہوتا تھا اور بڑی عجیب مناظر ہوتے تھے، پھر کس طرح سے وہ وہاں کھڑے ہو کر دعائیں مانگتے تھے۔ پھر میں نے زندگی میں واحد ہی ہستی اور یہ بزرگ دیکھے کہ جو محفل میں کبھی بھی کہیں میلاد میں محفل میں تشریف لاتے تو آتے سب سے پہلے سلام دعا کر کے اور دعا کرتے اور دعا کر کے اور لنگر کے تقسیم کرنے کا آپ حکم دیتے کہ بابا لنگر جو خلق خدا آئی ہے سب کو لنگر کھلائیں، اس کے بعد جو بیٹھنا چاہے محفل میں حمد و ثنا سننا چاہے وہ بیٹھے اور جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے۔ تو سائیں نے یہ ایک منفرد روایت ڈالی اور ہم نے دیکھا کہ آج تک کسی بھی محفل میں تقریباً کوئی بزرگ ایسا نہیں کرتا جس طرح سائیں کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے علاوہ جب بھی الحمدللہ اپنے دکھ سکھ میں آپ کے پاس حاضر ہوئے، دعا کے لیے عرض کیا تو آپ سخی تھے، دعا کے لیے فوراً ہاتھ اٹھاتے تھے، بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ آپ اپنے مہمانوں کو اور محفل میں آنے والے تمام ثنا خوانوں کو بڑی عزت دیتے تھے، بڑی محبت دیتے تھے، بڑی شفقت دیتے تھے، اور ماشاءاللہ اپنے ایک اعلیٰ افسر کی حیثیت سے گورنمنٹ سیکٹر میں اپنے فرائض انجام دیے، نوکری کی، اس کے بعد ریٹائر ہوئے۔ پھر ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان کی ایج فیکٹر بھی ہے، ظاہری حیات انسان کی جب عمر بڑھتی ہے تو پھر طبیعت اور مزاج میں کچھ جلال بھی اور کچھ سختی بھی کہیں کہیں ہم دیکھتے تھے، لیکن زیادہ تر وہ جو گفتگو کرتے تھے اور سب کے مسائل سنتے تھے، سب کے لیے سب کو وظیفے وظائف دیتے تھے، دعائیں کرتے تھے، تو وہ بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ اور بڑے دوستانہ ماحول میں تو بڑی ایک اچھی اور عجیب اور انمول شخصیت کے مالک تھے۔ حمدیہ کلاموں میں ماشاءاللہ انہوں نے بڑا ایک پیارا کلام میں تو ہر جا حق موجود کے عنوان سے ایک حمد بڑی پیاری کہی، ماشاءاللہ کبھی زندگی میں موقع ملے گا تو وہ میڈیا پر پیش کریں گے، اور بہت سے ثنا خوانوں کو دربار میں حوصلہ افزائی فرماتے تھے۔ میں نے جتنے کلام ماشاءاللہ انٹرنیشنل چینلز پر پڑھے، اسٹیج پروگراموں میں پڑھے، اس میں دیر نہ کر ہل ہلوں مدینے اور سونا تنجے دید ملن سا غم دکھ تھیا دور، یہ اس طرح کے بہت سے کلام ماشاءاللہ، بہت سے قصیدے پھر سائیں اپنے محترم سائیں بخاری کے لیے انہوں نے جو کلام کہیں بمشکلات میں مگر بخاری سائیں جا غلام غم نہ کر، تو اس طرح کی بہت سی ماشاءاللہ حاضریاں وہ پیش کر کے گئے۔ ابھی تو یہ بہت سی باتیں ہیں ماشاءاللہ، وہ سمندر کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے۔ ہمیشہ وہ یا ان کے جتنے برادران تھے یا ان کے جتنے بھی فرزند ہیں ماشاءاللہ، وہ بڑی عزت اور محبت دیتے تھے اور دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ میں آج کے اس پروگرام میں یہ تعزیتی پروگرام کی ایک حاضری پیش کر رہا ہوں سارے عالم اسلام کے لیے کہ آج میں سمجھتا ہوں ہمارا کل سائیں کی کا وصال ہوا ہے اتوار کو، مورخہ 22 مئی کو، تو کوٹری شہر بلکہ صوبہ سندھ، پاکستان، عالم اسلام ایک بہت بڑی یعنی اسلامی ہستی سے، ایک بہت بڑی شخصیت سے، بہت بڑے مست درویش اور نعت خواں، نعت گو شاعر اور بہت بڑے ایک مدبر مفکر اور اچھی شخصیت اور اعلیٰ انسان سے محروم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے کہ ایک بڑا پیارا کلام انہوں نے لکھا، میں سمجھتا ہوں کہ ملت اسلامیہ کو بلکہ عالم اسلام کو پیغام دیا کہ درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، خدا مومنوں سے یہی چاہتا ہے،
درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، خدا مومنوں سے یہی چاہتا ہے، اور خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ اس طرح کے بہت بڑے پیغام، بہت بڑے کلام اور بہت بڑا ایک ذخیرہ ایمان اور عمل کا وہ چھوڑ کر گئے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے اولیاء کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، کہ وہ ظاہری حیات جب ختم ہوتی ہے تو وہ پردہ کر لیتے ہیں، پردہ فرماتے ہیں، لیکن باطنی طرح سے، روحانی طرح سے اپنے تمام پیاروں کے پاس، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں اور پاس بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے صدقے اور طفیل ان کے اہل خانہ کو صبر عطا فرمائے، اور پھر انہوں نے جو اچھی روایات قائم کی، جو محبتوں کا درس دیا، انہیں آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور میں ملت اسلامیہ سے جو جتنے دنیا بھر میں ان کے مرید ہیں، خادم ہیں، سب سے، بلکہ بالخصوص ان کے اہل خانہ سے آج کی اس حاضری میں تعزیت کرتا ہوں، اور ساری زندگی جب تک انشاءاللہ رہیں گے تو بزرگوں کے گیت گاتے رہیں گے، اپنے آقا کے گیت گاتے رہیں گے، اپنے خالق اور مالک کی حمد پڑھتے رہیں گے، اور ملت اسلامیہ کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ملت اسلامیہ کو، پیارے وطن پاکستان کو، اور تمام اولیاء اکرام کو عزت اور مان اور مرتبہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔